ہر طاقتور جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ فرعون ہے، اور وہ جتنا ظلم اپنے سے کمزور پہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اگر گھر کے اندر دیکھیں آپ تو پہلے ساس ہوتی ہے، بعد میں جب بہو کو پاور ملتا ہے تو وہ ساس کو وہ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کا بہت رواج ہے. پرائیویسی کا ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے، اور یہ اقدار کا حصہ نہیں ہے. یہ اقدار نہیں ہے ہماری کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بہو جو ہے وہ ساس کے معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے، اور کہاں پر یہ چیز غلط ہے کہ نہیں کرنی چاہیے اس کو، اور کہاں پر ساس جو ہے وہ شادی شدہ جوڑے کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے، اور کہاں پر یہ چیز غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں اقدار موجود ہی نہیں ہے کسی قسم کی پرائیویسی وغیرہ کی، اور یہ اقدار بڑی ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں جو ہم یہ بات بھی ہو رہی تھی آپ کے جو آپ نے کہا، اگر وہ تو جس طاقتور کو جس پہ موقع مل رہا ہے، جاگیردار کو موقع مل رہا ہے اپنے کمی کمین کو کنٹرول کرنے کا، تو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی بڑے کو، جو میں نے کہا کہ کے پی کے اندر لڑکوں نے شکایت کی اس بات کی کہ ہم ریپ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے بڑے کزنس کے ہاتھوں، تو بڑے کزنس کو تھوڑا سا کنٹرول ہوتا ہے چھوٹے کزنس کے اوپر، تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے بچے کو بھی کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں دی اس معاملے میں. سیکس ایجوکیشن میں آپ کو بتاؤں، میں نے 2016 کے اندر ایک بہت کمپریہنسو میں نے آرٹیکل لے کر آئی، میں فیچر لکھا میں نے تقریباً 5000 ورڈز کا، جو سیکس ایجوکیشن کی ضرورت کے اوپر تھا. آپ یقین کریں کہ پاکستان میں کسی نے اس کو ہر ایک نے پبلش کرنے سے اس کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بے حیائی کی باتیں ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ورکشاپ کروا رہی تھی میڈیا کے اوپر، پاکستان سے کہ مختلف شہروں کی کچھ لڑکیاں تھیں، کچھ چھوٹے چھوٹے شہر بھی تھے، بڑے شہر بھی تھے، میڈیکل کالجز کی بھی تھی. ان میں میں میڈیا کے اوپر ورکشاپس کروا رہی تھی ان کو، باقاعدہ کمپریہنسو کورس تھا. تو ان میں ایک لڑکی نے اس کا تذکرہ آنے پر چھوڑ دیا اس نے ورکشاپ، احتجاج کر کے کہ یہ تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے. میں نے کہا آپ سب لوگ ایڈلٹس ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ صحافی بننے جا رہے ہیں، آپ لوگ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، تو سارے جو ہمارے سماجی مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، اور آپ سب ایڈلٹس ہیں. ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر لڑکیاں جو تھیں وہ ان میرڈ تھیں. تو یہ صورتحال 2016 میں تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں زینب قتل کے بعد انہی میگزینز نے، انہی جرائد نے، جنہوں نے نہیں اس کو چھاپا تھا سیکس ایجوکیشن کو، ایکسپریس نے بھی چھاپا سیکس ایجوکیشن کے اوپر، پھر میرا وہ، اور ایک اور میگزین تھا اس نے بھی چھاپا. اس سے پہلے صرف نارتھ امریکہ کے اندر اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ہے، ان لوگوں نے یہ پبلش کیا تھا اس کو. تو دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ طاقتور جو ہے وہ تو اپنے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کمزور کو. ٹھیک ہے، اگر اس کو قانون کا ڈر نہیں ہو تو پھر وہ بالکل آزاد ہوتا ہے. اگر اس کو معاشرے کا، اور قانون دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ایک تو معاشرے کا ڈر ہوتا ہے اور ایک قانون کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قانون کا ڈر، ہمارے یہاں قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے طاقتور کو، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ ابھی بھی اگر یہ ہوا ہے تو کس حد تک اس بات کی امید ہے کہ اس کو ملے گی سزا. نمبر 2 ہو جاتا ہے آپ کا معاشرے کا خوف. تو معاشرے کا خوف دیکھیں، جب کوئی رپورٹ ہی نہیں کر سکتا، 90% کیسز تو ہمارے یہاں رپورٹ ہی نہیں ہوتے جو گھروں کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اکا دکا کوئی بہت، وہ فرانس سے آئی ہوئی خاتون تھی تو وہ پہنچ گئیں پولیس اسٹیشن تک. میں نہیں سمجھتی کہ ایک عام عورت جو ہے وہ ایسی صورت کے اندر پولیس اسٹیشن جائے گی. وہ تو چپ چاپ ہو کے گھر جائے گی، اور وہ کبھی بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہے گی اس کا، کیونکہ اس کی اپنی بدنامی ہوگی. اچھا، اپنی بدنامی، ہم نے اس کو کلنک کا ٹیکہ بنا دیا ہے مظلوم کے لیے، ریپ ہونے والے کے لیے، تو آٹومیٹیکلی ہم نے لائسنس پکڑا دیا کہ ریپسٹ کو. اب جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ کچھ نہیں بولا، ٹھیک ہے، ایک بچی کے ساتھ اگر کوئی سیکسول اسالٹ ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں بول سکتی، وہ اپنی ماں کو نہیں انفارم کر سکتی، تو اس کا حل میں سمجھتی ہوں یہ بہت زیادہ وہ ہے کہ ایک تو ہم اس کو اپنے جو اسٹگما ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، عزت جو ہے وہ اس کی خراب ہونی چاہیے جو ریپ کرتا ہے. نمبر 2 یہ کہ جنسی جو ایجوکیشن ہے آپ کی، جو سیکس ایجوکیشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت چھوٹی عمر سے. جب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس لڑکی نے یہ چھوڑا تھا وہ کسی اسلامک اسکول میں ٹیچر تھی، جس نے احتجاج کر کے چھوڑا کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ بے حیائی ہے اور یہ ٹاپک نہیں ڈسکس ہونا چاہیے. اور ٹاپک ڈسکس نہیں ہوا تھا، میرا خیال ہے صرف تذکرہ آیا تھا میڈیا کی ایجوکیشن کے دوران. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جب یہ زینب کیس ہوا ہے تو اسی اسکول میں، اسی اسلامک اسکول میں، کراچی کے اندر چین ہے، میں نام نہیں بتاؤں گی، عامر خان کا کلپ ہے ایک بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینے کے حوالے سے. وہ نام نہیں لیتا کہ سیکس ایجوکیشن ہے، لیکن وہ ایکچولی وہ یہ کہ اس نے، عامر خان نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، اور یہ پرائیویٹ پارٹس کوئی بھی اگر ٹچ کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس کو آپ رپورٹ کریں، اپنے ٹیچر کو بتائیں، اپنے پیرنٹس کو بتائیں، اور آپ جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو آپ فوری طور پہ بتائیں. تو بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہمارے یہاں، بچوں کے ساتھ جو سیکسول اسالٹس کے واقعات ہوتے ہیں یا ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں کو اعتماد نہیں دیا، ہم نے بچوں کو تربیت نہیں دی کہ ایسے معاملات، ایسا جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے اس کو کیا کرنا ہے. اس میں پھر میرا خیال ہے عامر خان کے کلپ میں بتایا ہے کہ آپ شور مچائیں گے
ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریپسٹ کا جو حوصلہ ہے وہ بڑھاتی ہیں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے خاموشی مل رہی ہے اس کو. یہ معاملہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, یہ واقعات بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو بھی آپ دیکھیں اتنی کراؤڈڈ جگہ ہیں, یہ مدرسہ کوئی خالی تو نہیں ہوتا نا. اگر اس اسٹوڈنٹ کو یہ کانفیڈنس دیا گیا ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کی کوشش کرے گا یا اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور کرنے کی کوشش کرے گا, تو تمہیں شور مچانا ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ تو آپ کے جو نصاب ہے اس میں اگر یہ چیز شامل ہوگی کہ آپ نے فرسٹ گریڈ سے, کیونکہ 5 سال کا بچہ بھی ہو رہا ہے, 4 سال کا بچہ بھی ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو 4 سال 5 سال کی عمر سے ہی بچے کو جو ہے یہ تربیت دینے کی, یہ تعلیم دینے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے, اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو خود بااعتماد رہنا ہے کہ اس کی کوئی بدنامی نہیں ہو رہی, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ آتا ہے, میں نے جب انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو گندا فیل کرنے لگتے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ کانفیڈنس دینے کی بھی ضرورت ہے, یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جرم تم نے نہیں کیا ہے. اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو خراب وہ آدمی ہے, تم نہیں ہو خراب.